السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین و ہماری معزز سامعات، آج طحاوی شریف کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں، اور اسی حساب سے حدیث کے حوالے سے بھی اور عقیدے کے حوالے سے بھی دونوں باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ دیکھیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا اختتام ہے، تو امام طحاوی کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد بن محمد بن سلامہ الازدی مصری الطحاوی ہے، کنیت ابو جعفر ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 239 ہجری یعنی خیر القرون کو ختم ہوئے 19 سال ہوئے تھے، اس وقت حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور 82 سال کی عمر پائی۔ سن 321 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث اپنے گھر سے حاصل کیا تھا۔ ان کے ماموں تھے حضرت امام مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے علم حدیث کو پڑھا، انہوں نے انہیں پڑھایا، اور اسی طرح مختلف باقی اساتذہ کرام سے بھی انہوں نے پڑھا، لیکن ابتدا ان کی گھر سے ہوئی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، یہ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے لیے کہتے ہیں لم یخلف مثلہ، کہ بعد والوں نے اس جیسا عالم پیدا نہیں کر سکے، اس پائے کا بندہ، اور اتنی مہارت علم حدیث میں اس کے پاس ہو، علم عقائد میں اس کے پاس ہو، علم قرآن میں ان کے پاس ہو، تو اس جیسا ماہر ان کے بعد نہیں پیدا ہو سکا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت زمانہ ہے۔ مثلا امام طحاوی جب دنیا میں آئے تو اس وقت تقریباً سارے کے سارے سیاستہ کے جو محدثین ہیں، سیاستہ والے، وہ سارے زندہ تشریف فرما تھے۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، حضرت امام ابن خزیمہ، اسی طرح جتنے باقی بھی ہیں، امام دارمی ہو گئے، یا باقی اس زمانے کے جو بڑے بڑے محدثین تھے، یہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مشائخ کرام کے زمانے کو پایا، بعض نے 24 لکھا ہے، بعض نے 36 کا زمانہ لکھا ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض ایسے مشائخ گزرے ہیں جن کا نام تو بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے امام طحاوی سے روایت لی ہے۔ مثلا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو شعیب نسائی رحمہ اللہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ سنن کبریٰ، سنن صغریٰ، المجتبیٰ، یہ نسائی کی انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ امام نسائی نے بھی ان سے پڑھا ہے ایک روایت پہ، تو اس روایت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ مشکل الاثار میں موجود ہے کہ انی ابو عبد الرحمن یعنی النسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ حدیث پاک لی اور پھر یہ مسئلہ لیا، کہتے ہیں قال ابو جعفر کتب هذا الحدیث اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا۔ یہ مسئلہ جو تھا، یہ بزنس کے معاملات پہ ایک مسئلہ ہے، کاروبار کے حساب سے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھ سے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ امام نسائی ہیں، نسا ان کا علاقہ ہے، لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نسائی، نسائی لفظ نہیں ہے، نسائی ہے، زبر کے ساتھ ہے۔ نسائی ہو تو اس کا معنی ہے میری خواتین، یہ لفظ بدل جاتا ہے۔ نسائی تو یہ نسا
کی طرف نسبت ہے تو یہ محدث ہیں، تو اتنے بڑے حضرات نے بھی ان سے چیز لی ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جو اپنے ماموں سے پڑھے امام مزنی سے، تو وہ مذہب شافعی پہ تھے، تو یہ شافعی کے بجائے حنفی ہوئے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، بہرحال جو باقی وجوہات سے اگر ہم صرف نظر کریں اور ایک بات سامنے رکھیں تو بنیادی بات یہی ہے کہ ان کے جو ماموں جان تھے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے، ان سے مسائل کو تلاش کرتے، ان سے استفادہ فرماتے۔ تو انہوں نے جب اپنے استاذ کو، اپنے ماموں کو، اپنے گھر کے بڑے کو دیکھا کہ وہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں اور امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو لیتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں کو دیکھوں۔ تو جب ان نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے دلائل دیکھنا شروع کیے تو ان کا رجحان امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہو گیا۔ ان نے اتنے دلائل وہاں سے اکٹھے کیے، اتنے اخذ کیا کہ خود وقت کے امام بن گئے اور ان کا اس جیسا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ماموں جان نے ایک موقع پر ڈانٹا بھی تھا، تو کہا تھا تجھ سے کوئی خیر نہیں ملے گی، یا اس طرح کی کوئی بات فرمائی تھی۔ بہرحال تو جب یہ بڑے ہوئے اور ایک عالم فاضل اور فقیہ بن گئے اور انہوں نے کتابیں احادیث کی، عقیدے کی، تفسیر کی لکھنا شروع فرمائیں، تو اس وقت کہتے تھے کہ اللہ رحمت فرمائے میرے ماموں جان پہ، انہوں نے مجھے قسم اٹھا کے کہا تھا تیرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو آج اگر ماموں جان زندہ ہوتے نا تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دیتے، میں نے الحمدللہ ٹھیک کام کر لیا ہے۔ تو یہ ایک ماموں اور بھانجے کی محبت کی بات تھی۔ تو بہرحال اس پر بھی حضرات کا کچھ کلام ہے کہ نہیں، انہوں نے لفظ ماضی سے کہا تھا تو ماضی سے قسم واقع نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہ مستقبل کے صیغے سے بھی ہے جہاں قسم منعقدہ ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس طرف تشریف لے آئے تھے اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت زبردست احناف کے حوالے سے کام ہے، اور اس حد تک ان کا کام ہے کہ رہتی دنیا تک اس طرح کا کام نہیں پیش کیا جا سکتا۔ مثلاً یہ ہمارے پیش نظر جو طحاوی شریف کی کتاب دیکھیں ہم، شرح معانی الآثار، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے دورہ حدیث والے سال میں ہمارے والد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود الحسن قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے حضرت تھانوی، حضرت کشمیری، حضرت مدنی، حضرت دہلوی رحمہم اللہ ان سب سے استفادہ کیا، ان کی زیارت کی۔ تو میرے والد مکرم کا ماشاءاللہ حدیث میں ایک بڑا پایا تھا۔ ایک دن مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ نے دورہ حدیث کیا ہے تو سیاہ ستہ بھی آپ نے پڑھ لی اور طحاوی شریف بھی پڑھ لی، تو ذرا مجھے بتائیں آپ نے امام طحاوی کی کتاب حدیث میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق دیکھا ہے؟ عام ایک طالب علم اور نیا اس نے دورہ حدیث کیا ہو تو اس پہ کیا تبصرہ کرے گا؟ بہرحال میں نے ابا جی کہنے پہ دو چار باتیں عرض کر دیں۔ جو بات والد صاحب نے فرمائی نا وہ بڑی قیمتی اور کام کی اور لکھنے والی ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مجھے ابا جی فرمانے لگے کہ باقی بھی کتاب حدیث ہے، یہ بھی کتاب حدیث ہے، ایک فرق ہے، ان کتابوں میں روایات ہر زمانے کی موجود ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا ہوا یہ کس زمانے کی بات ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا، یہ بھی کام کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس طرح ان کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ طحاوی میں بھی ایسی حدیثیں ہیں، لیکن یہاں ساتھ لکھا ہوا ہے وجہ ترجیح، جسے نظر طحاوی کے نام سے ہے، اس میں حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں یہ شروع زمانے کی ہے، یہ درمیانی زمانے کی ہے، یہ آخر زمانے کی ہے، اور آخر زمانے پہ ہم عمل کریں گے۔ یہ حدیث پاک کا فرق بتاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک میں موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، بول فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا، اور وہیں ہی ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ جو کہے کہ کھڑے ہو کر فرمایا وہ غلط کہتا ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو کر فرمایا، حضرت اما جان عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ تصدیق نہ کریں، من قال لکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ان کی تصدیق نہ کریں، وہ ان کی تکذیب کر رہی ہیں۔ تو یہ روایات وہاں موجود ہیں، اس روایت کا حل محدث بتاتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، وہ سمجھاتا ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس طرح کی روایات آ جائیں تو اس کا حل خود اس میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ اب میں نے مسئلہ چلا لیا تو چلو میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔
دیکھیں اس طرح کی جو زندگی میں ایک ڈیڑھ بار کی ایک روایت آتی ہے نا، تو ہم اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ہم اس کا صحیح محمل تلاش کرتے ہیں، صحیح معنی تلاش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اس کی کوئی وجہ تھی، جو حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں یہ بھی سچ ہے، جو دوسرے صحابی فرما رہے ہیں وہ بھی سچ ہے، تو بھئی فرق کیا ہے؟ جو سچ یہ ہے کہ اماں جان عائشہ گھر کی بات فرما رہی ہیں، گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے تھے جو گھر کی بات ہے۔ لیکن باہر میں تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمر مبارک میں درد تھا، تو حکماء اور اطباء کے مطابق اگر وہ بندہ کھڑے ہو کر رفع حاجت کر لے تو اس وقت اس کا وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ نہیں، گھٹنے مبارک پہ تکلیف تھی، بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھتے تو کپڑے خراب ہونے کا خدشہ تھا، یا مختلف روایات کی باتیں موجود ہیں۔ تو اس طرح کا جواب ہے کہ عادت نہیں ہے آپ کھڑے ہو کر کریں، آپ کے لیے تو بیٹھ کے کرنا ہی ضروری ہے۔ اس طرح کے سوالات میں اعتراض آئے، حل آئے، اس کا جواب آئے، تو یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا حل کتاب کے اندر ذکر فرمایا۔ اور کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ امام طحاوی ایک حدیث لائیں اور خالفہم آخرون کہہ کے ان کا جواب لائیں اور پھر وجہ ترجیح نہ بتائیں۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جوتی پہن کر قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار میں اس پر بات فرمائی ہے کہ المشی بین القبور بالنعال، جوتی پہن کے قبرستان میں چلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر مختلف روایات وہ لائے ہیں، پہننے کی بھی لائے ہیں، نہ پہننے کی بھی لائے ہیں۔ تو اب کس پہ عمل کریں، کس کو چھوڑیں؟ تو امام طحاوی نے جو آخر میں نظر طحاوی ذکر فرمائی ہے نا، وہ بڑی کام کی بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہن کے جانا ناجائز نہیں ہے۔ تو دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت قبرستان میں مردے کو قبر میں رکھ کے اور مردے کے لواحقین واپس جا رہے ہوتے ہیں قبر کو بند کر کے، ان المیت یسمع خفق النعال، کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی جوتوں کے کھٹکنے کی آواز مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ جوتی پہن کے جانا جائز ہے، تبھی تو اس کی آواز کی سماعت ہے، اور منع نہیں فرمایا کہ آپ جوتی پہن کے نہ جانا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں ھذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، فرمایا یہ قول حضرت امام محمد کا بھی ہے، یہی قول امام ابو یوسف کا بھی ہے، اور یہی قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کی حدیث پاک کے بارے میں آ کر تشریح کرتے ہیں اور اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور پوری ترتیب کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کوئی خفا باقی نہیں رہتا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کی وجہ سے مجھے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان امور کی وجہ سے بڑا پیار رہا۔ مجھے دور حدیث میں بعض لوگ طحاوی کے نام سے پیار کرتے کہ پکارتے تھے کہ میں نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان باتوں کو گھول کے پیا تھا، الحمدللہ ایسے اس کو یاد کیا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں، یہ اس طرح کے ان کے بارے میں پایا اور ان کے علوم اور ان کی علو مرتبت اور ان کی ذہانت اور اسی طرح ان کا ایک علمی مقام اور مرتبہ ہے، جو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑے بڑے ائمہ نے ایسے ایسے الفاظ تحریر فرمائے ہیں ان کی صفت میں، ان کی تعریف میں، ان کی توصیف میں، ثناخوانی میں اور ان کی حمایت اور تائید کے اندر کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تاریخ مصر میں حضرت امام یونس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کان ثقۃ ثبتا فقیہا عاقلا لم یخلف مثلہ، فرمایا اس جیسا مضبوط آدمی اور اس جیسا بہترین عقل مند عالم بعد کا معاشرہ اس جیسا پیدا نہیں کر سکا۔ اور امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے لیے اسی طرح کے لفظ فرمایا کانا اماما ثقتا ثبتا فقیہا عالما، اور یہی لفظ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی نے بھی فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ کی 11ویں جلد میں جو ان کے لکھا ہے نا، وہ لفظ ہے وَهُوَ أَحْدُ الثِّقَاتِ الْإِثْبَاتِ وَالْحُفَّاظِ، فرمایا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صرف عالم نہیں تھے، مضبوط عالم تھے اور سچے عالم تھے اور احادیث پاک کے حافظ تھے۔ جیسے قرآن کریم کے حفاظ ہیں نا، یہ احادیث پاک کے حفاظ تھے۔ اور حافظ الحدیث کسے کہتے ہیں؟ کم از کم حافظ الحدیث کا اطلاق اس
اعلیٰ شخص پہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 حدیث سند المتن یاد ہو، یعنی 1,00,000 حدیث یاد ہو، اس کی سند بھی یاد ہو، حضور کے الفاظ بھی اس کو پتہ ہوں، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ تو امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، وہ 2 جلدیں دیکھیں تو بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنے کتنے بزرگ تھے جنہوں نے احادیث پاک کو حفظ کیا، یاد کیا، تو انہوں نے اس میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا حافظ ابن حجر، حافظ عینی، اسی طرح حافظ ابن تیمیہ، حافظ فلاں، اس سے مراد یہ حافظ نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہم قرآن کا حافظ مراد لیتے ہیں، وہ قرآن کے حافظ تو تھے ہی، اس سے مراد حدیث کا حافظ ہے کہ وہ احادیث پاک کو یاد کرنے والے تھے، احادیث پاک انہیں ازبر تھی، احادیث پاک حفظ تھی۔ ایک شخصیت ہمارے محدثین میں ایسی بھی گزری ہیں جن کو کلہم تمام احادیث یاد تھی، اور وہ ایک ہی بندہ ہے جن کا نام امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ۔ امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم المستدرک للصحیحین والے جو ہیں تمام احادیث کے حافظ تھے، اور ان کو اتنا زیادہ احادیث کا ملکہ تھا کہ کہتے ہیں اس جیسا بندہ نہیں گزرا۔ تو حافظ سے مراد یہی ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی فرمائی ہے امام ذہبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی حفظ حدیث لاکھوں احادیث یاد کرائی تھیں، اور وہ لاکھوں احادیث کے حافظ تھے۔ تو امام طحاوی کے لیے بھی لفظ حافظ آتا ہے، تو اس سے مراد اتنی احادیث کے یاد کرنے والے اور احادیث پر عمل کرنے والے اور احادیث کو سنبھالنے والے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث ہیں، اور کئی لاکھ احادیث کو سندن متنن حضرت نے یاد فرمایا ہوا تھا۔ جن حضرات نے حضرت کی زیارت کی ہے، 1994 میں حضرت کا انتقال ہے، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ جہاں بیٹھتے احادیث پاک شروع فرما دیتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا، ایسے فرمایا، ایسے فرمایا۔ ایک ایک بیان میں کئی 100 احادیث بیان فرما دیتے تھے، کئی 100۔ میرے والد مکرم رحمہ اللہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت حدیث پاک بیان فرما رہے ہوتے تو ایسے لگتا ہے جیسے رحمت آسمان سے چھن چھن برس رہی ہے۔ وہ فرماتے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دفعہ تشریف لائے تو اس جلسے میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرماتے، تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع فرمائی کہ وہ چاند نکل آیا، سب کہو سبحان اللہ، یہیں سے بات شروع فرمائی اور چاند کے حوالے سے روایات پڑھنا شروع کی۔ اتنی روایات پڑھیں کہ اگر گنا جاتا تو 300 سے زائد ہو جاتی۔ کہتے ہیں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر بھی ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس سے زیادہ روایات ان عوام کے سامنے پڑھیں گے تو عوام کے سر سے اوپر سے گزر جائے گی، حضرت یقین مانے اہل اللہ کے کلیجے پھٹ جائیں گے، بس بہت ہے آپ دعا فرما۔ تو حضرت نے وہاں دعا فرما دی۔ حافظ الحدیث تھے ماشاءاللہ، حدیث کے حافظ۔ ہمارے گھر میں کئی مرتبہ تشریف لائے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ سے بڑا پیار تھا، ایک محبت کا تعلق تھا ان کے ساتھ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور اہل بیت کا بغض تھا، تو بغض صحابہ کے وہ مریض تھے، مر گئے، تو ان کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کر دیا، اہل سنت کے یہاں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت درخواستی کو لائے، یہ 1990 سے کے لگ بھگ کی بات بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنی۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ تشریف لائے اور قبرستان میں آئے تو بزرگوں قبر پہ فاتحہ پڑھا، تو وہاں اس کی قبر پہ بھی گئے، تو والد صاحب نے وہاں ٹھہرا دیا۔ تو کچھ ٹائم کے بعد ابا جی کہتے ہیں کہ شیخ محمود آپ مجھے کہاں لائے ہو، کس جگہ مجھے لے کر آئے ہو؟ کشف القبور کے ماہر آدمی تھے۔ تو والد صاحب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یار یہ جگہ خالی ہے، اگر یہاں کوئی بندہ ہے بھی صحیح تو اس کو کھینچ کے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے جن کے دل میں اس طرح کے بغض صحابہ موجود تھے۔ حالانکہ وہ ڈائریکٹ نہیں جانتے، بعض اوقات اللہ اپنے بزرگوں پر کھول دیتا ہے، علم غیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کشف کرامات کے تو قائل ہیں۔ خلیفہ تھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے، میری آنکھوں دیکھے بزرگ ہیں، حضرت پروفیسر مولانا ثناء اللہ ظفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی شخصیت تھی۔ وہ کہتے ہیں حضرت درخواستی کی زبان اور بات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی تھی۔ جب ان کو خلافت ملی تو اپنے شیخ کے یہاں جایا کرتے تھے،
یہ لے کے گئے ایک مرتبہ حلوہ تھا کھانے کا، اور وہ اس شخص کی دکان سے لیا جس کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت نہیں تھی، تو نہیں پتہ تھا کہ اس کی دکان سے لیا. تو کہتے ہیں اب میں وہاں لے کر گیا تو حضرت نے دیکھ کر نا اس کو، شاپر کو اور وہ اس چیز کو بس استعمال نہیں فرمایا اور کوئی توجہ اس پر نہیں کی. مجھے احساس ہو گیا، میں نے تحقیق کی تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ کچھ معاملہ اور تھا. اگلی دفعہ کہتے ہیں میں ٹھیک جگہ سے لے کر گیا. جب میں وہاں گیا تو اس وقت نکاح ہو رہا تھا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میرے ہاتھ سے لیا اور اس کی بڑا سا ایک حصہ کاٹ کے دلہا کو دیا، ایک دلہن کو بھجوایا. مجھے کہا لوگوں کو بانٹ دو، اوپر اپنا رومال رکھ دیا. کہتے میں اللہ کا نام لے کے بانٹنا شروع کر دیا تو سب میں بٹ گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی کہ بچ گیا. تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑی شخصیت تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کو کسی نے یہ بات کہہ دی کہ فلاں لوگ چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث نہیں ہے، اگر حافظ الحدیث ہیں تو ہمیں کوئی ثبوت دے دیں. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں اپنا کسی عالم دین بڑے کو لے آئیں، میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا حدیث سنانے کے لیے. صبح نماز سے بیٹھیں گے، عشاء تک بیٹھیں گے، بس کھانے کا اور نماز کا وقفہ کریں گے، اور پھر اگلے دن پھر صبح سے عشاء تک بیٹھیں گے. 3 مہینہ تک اب بیٹھیں گے. میں روزانہ حدیثیں سناؤں گا، اور جو حدیث پہلے دن سناؤں گا آخری دن تک وہ روایت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ہوگی. تو کہتے ہیں کوئی بندہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے اس وقت سب کے سامنے ایک بڑی شخصیت. تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک نام اور مقام ہے. حضرت آپ نے تو زیارت فرمائی ہوگی حضرت. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ خریق رحمت فرمائے. بہرحال تو یہ بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی وہی حافظ کا لفظ ہے. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ان کے لیے اسی طرح کے لفظ بیان فرمائے. امام ابن عبد البر مالکی، ابن عبد البر مالکی جو ہیں یہ متوفہ 463 ہجری، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں. انہوں نے فرمایا کانت طحاوی اعلم الناس، لوگوں میں بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے اور مذاہب اربع کو جاننے والے تھے، اور انہیں اس طرح کی تمام تفصیلات معلوم تھی. اور یہی لفظ حضرت امام عینی نے، امام یوسف رحمہ اللہ، سب نے ان کے لیے لکھا ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اس کے لیے علامہ عینی رحمہ اللہ نے نخب الافکار کے مقدمے میں 24 کتابیں ذکر کی ہیں کہ امام طحاوی نے 24 کتابیں تحریر فرمائی ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جو زمانہ 321 ہجری کا ہو، جس زمانے میں آپ کو اس طرح کا پین سیاہی کے حساب سے نہ ملے، اور آپ کے لیے کمپیوٹر پہ لکھنا اس وقت ذہن میں بھی کسی کے نہ ہو، اور اس وقت کوئی پرنٹ کرانا، فوٹو اسٹیٹ کرانا، نسخ نقل کرانا، یہ تو بڑی بات ہی سوچا ہی کسی نہ ہو. سب کچھ ہاتھ سے لکھنے کی ترتیب ہو. اس وقت کی 24 کتابیں امام عینی کی تحقیق ہے. لیکن حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ، جو حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ کے فرزند ارجمند اور تبلیغی جماعت میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے ان کے لیے امانی الاخبار کے مقدمے میں لکھا ہے کہ فرمایا 34 تصانیف ہیں جو ہمیں ان کے مخطوطات سے ملی ہیں. 34 تصانیف. تو اتنی چیزیں احادیث پر، قرآن کریم پر، فتاویٰ پر، عقائد پر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا. میں 4-5 کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. ایک کتاب ان کی مشہور اور معروف ہے، ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نصاب کا حصہ بھی ہے. وہ ہے شرح معانی الآثار. آثار اثر کی جمع ہے، معانی اس کے مطلب کی بات ہے، اور آثار کے ساتھ شرح جو ہے اس کی وضاحت کا نام ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت اور صحابہ کرام کے فتاویٰ، اہل بیت کے فتاویٰ، ان کا تعامل، یہ ان نے ذکر فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں وجہ ترجیح ذکر فرمائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے دونوں بڑے شاگرد امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ اس پر ترجیح دیتے تھے، ان دلائل پہ ترجیح دیتے تھے. وہ ان دلائل کو ذکر فرماتے. آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ قرآن اور حدیث کی باتیں آ گئی تو بعد کے عالم کو ترجیح دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا کام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آیت آ گئی، حدیث آ گئی، لیکن اس آیت اور حدیث کا جو مطلب ہے تو وہ ماہر ہی جانے گا نا. ہر بندے نے نہ اس آیت کا مطلب اٹھا کے سمجھنا ہے، نہ حدیث کی بات کا مطلب اٹھا کے سمجھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ماہر کے علاوہ بات نہیں سمجھی جا سکتی.
میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت اتری وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ افطار کرنا ہے. تو رکھنا شروع کرنے کا وقت کیا ہے اور افطار کرنے کا وقت کیا ہے؟ تو قرآن نے وقت کی بات فرمائی. فرمایا جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے تو آپ کھانا پینا بند کر دیں. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کریں، یعنی غروب آفتاب تک. اس پر لفظ ہے کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو جائے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نہیں تھی تو اس وقت تک اس بات کی وضاحت یوں نہ سمجھی گئی جیسے سمجھنے کا حق ہو. حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں انہوں نے 2 دھاگے لیے تھے اس آیت کے اترنے کے بعد، اور دونوں دھاگے اکٹھے کر کے اپنے سرانے کے نیچے رکھ دی، کالا اور سفید دھاگا. اور بچوں کو کہا کہ آج سحری کریں آپ. وہ سرانہ اٹھا کے دیکھیں بھی دھاگے جدا ہوئے ہیں تو نہ ہوئے، دھاگے جدا ہوئے تو نہ ہوئے. اتنے میں اذان آئی تو انہوں نے افطاری وہ سحری وہیں روک دی. نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن نے دھاگے جدا کی بات فرمائی ہے، کالا اور سفید دھاگا جدا نہیں ہوئے، ابھی تک ویسے ہی پڑھ رہے ہیں سرانے کے نیچے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عدی ان وسادتک لعریض، عدی آپ کا سرانہ تو آسمان زمین سے بڑا ہے. اس سے مراد کالے سے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے. انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد یہ نہیں. انہوں نے تشریح فرما دی. صحابی نے کہا جی ماشاء اللہ، امت کو یہ بات پہنچ گئی. پتہ چلا یہاں لفظ کالا دھاگا سفید دھاگا بطور دھاگا نہیں بطور محاورہ استعمال ہوا. تو قرآن کریم کی تشریح کے لیے بھی تو نبوت کی تشریح چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ڈیوٹی ہے، یہی رسول اللہ کی ذمہ داری ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق ہے کہ جب آیت اترے، آیت آئے تو حضور پاک علیہ السلام اس کی تشریح فرمائے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. فرمایا محبوبم قرآن آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے، اس کی تشریح، تبیین، تفسیر، ایکسپلینیشن یہ آپ نے فرمانی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اسے احادیث کہیں گے تو وہ اس طرح سمجھ آئے گا. تو شرح معانی الآثار امام طحاوی کی وہ کتاب ہے جس میں احادیث پاک کی تشریح وجوہ ترجیح کی بنیاد پر نے ذکر کی، اور وہ امت کے علماء کے تینوں اقوال، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے لیا. میں نے تینوں کی بات کی ہے. ایک چھوٹی سی بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ امام ابو یوسف امام صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن امام محمد کے بعض جگہ استاذ بھی ہیں. یہ عرب ہیں اور آثار صحابہ کے حافظ تھے. آثار صحابہ مانا صحابہ کرام نے جو فتاوی ارشاد فرمائے یہ ان کے حافظ تھے اور اس کو باقاعدہ ازبر کیا ہوا تھا، تو یہ ان کے اقوال ذکر فرمائے. دوسری کتاب مشکل الآثار ہے امام طحاوی کی. مشکل الآثار کیا مطلب؟ مشکل الآثار کا معنی وہ روایات جو بعض اوقات لوگوں کو اس میں تضاد نظر آتا ہے کہ اس میں ہے کریں، اس میں ہے نہ کریں، اس میں ہے جائز، اس میں ہے ناجائز، اس میں ہے یہ ایسے ہے، اس میں یہ ویسے ہے، تو مختلف نظر آتے ہیں. اگرچہ حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن جہاں نظر آئے تو کیا مسئلہ ہے، یا اس میں متعدد اقوال ہوں، متعدد زمانے کے حوالے سے ہوں، تو اس کا حل شرح مشکل الآثار میں ہے. حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس کو اس تضاد کو رفع فرمایا، احادیث کے احکام کو استنباط کے ذریعے سمجھایا. تیسری کتاب احکام القرآن ہے، 4 جلدوں میں چھپ گئی ہے، اور یہ احکام القرآن طحاوی جو ہے یہ تفسیر کے حوالے سے، قرآن کریم کی تشریح کے حوالے سے، قرآن کریم کی آیات کی وضاحت کے حوالے سے، اور خصوصاً استنباط کے احکام کی آیات کے حوالے سے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں وضاحت فرمائی ہے. اسی طرح اختلاف العلماء کے نام سے بھی ہے، اور یہ سامنے کتاب پیش نظر عقیدہ، جسے عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں، یہ بھی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عقیدہ طحاویہ کے اندر مختصر، واضح، سہل، عام فہم انداز میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کو ذکر فرمایا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے، کتب کے لیے، فرشتوں کے لیے، قیامت کے لیے، تقدیر کے لیے، ساری باتیں اس میں ارشاد فرمائی اور بڑی آسان اور اہم انداز میں ذکر فرمائی ہیں، جس کا میں پہلے آپ کی خدمت میں بات کر چکا ہوں. تو یہاں پر اس کو
عقائد کو علم کلام کہا جاتا ہے، تو جو علم کلام ہے اس کی مہارت بڑی ضروری ہے، بلکہ اس پر ہمارے حضرات نے اجماع نقل فرمایا ہے کہ اس بات پہ امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جو عقائد میں اتنا مضبوط ہو کہ اگر کوئی اہل بدعت آئے اور سوال و جواب کرے تو وہ اس کا سوال کا جواب دے سکے، وہ اس سے بحث کر سکے اور صحیح ترتیب پر اس سے مجادلہ وجادلہم باللتی احسن کے انداز میں کر سکے، یہ یعنی بحث کے حساب سے جواب دے سکے۔ تو اللتی ہی احسن ہے، اچھے انداز سے، اللتی اخشن نہیں ہے کھردرے انداز سے، تو واضح اور خوبصورت انداز میں جواب دے۔ تو یہ علم کلام سیکھنے کے لیے اجماع ہے، تو مختلف چیزیں ان نے یہاں دخل فرمائی ہیں۔ یہاں دو باتیں میں اور بھی عرض کر دوں، عقائد کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد کی بات ذکر فرمائی ہے۔ تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عقائد میں احناف کا تو امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجحان ہے، اس کا کیوں نہیں ذکر نہیں ہوا، یا امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کا اس طرح انداز سے بات کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ اشعری ہوں یا ماتوریدی ہوں دونوں کو اہل سنت والجماعت شمار کیا گیا ہے، تو ان کی بات کیوں نہیں فرمائی؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی زمانے کے ہیں، بلکہ ان دونوں حضرات سے فائق ہیں علم میں، تو اسی لیے انہوں نے اپنے انداز کی بات فرمائی ہے۔ دوسری بات کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں امام ابو المنصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات فرمائی تو اتنا ان کی زیادہ وضاحت نہیں تھی، اتنا ان کا چرچا اور اتنا ان کی جو ہے نا شہرت اور ان کو مقام ان کی کتب کو اور عقائد کو نہیں ملا تھا جتنا بعد میں ملا، تو اس لیے انہیں اس حساب سے بات فرمائی اور اصل کی بات فرمائی جو پہلے حضرات کے معاملات ہیں۔ یہاں پر اہل سنت والجماعہ کی میں ایک بات کر دوں کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ جب بولا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اہل سنت یہ نبوت کی طرف، نبوت کی فرامین کی طرف اشارہ ہے، والجماعت سے مراد ہی الجماعت الصحابہ، جماعت صحابہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، نبی پاک کے احکام کو، نبی پاک کے طریقوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیا سمجھا اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا لیا اور انہوں نے اس روایت پہ کیسے عمل کیا۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، تو اسی بات کو ماننے والے کا نام لیا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اور یہ اہل السنہ والجماعہ یہ لقب امت کو امت کے نبی نے دیا ہے، قرآن کریم میں ہے هو سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا، اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ نے نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ یہ سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 106 ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور بعض کے سفید ہوں گے، تو کالے چہرے سے کون مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا اہل البدع والضلالہ، جو دین میں گمراہی پھیلائیں گے، ان کے چہرے قیامت پہ کالے ہو جائیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا سفید چہروں والوں سے کون مراد ہے؟ تو فرمایا اہل السنت والجماعہ، وہ لوگ ہیں جو دین نبی سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابات سے لیں گے، تشریح نبی کے صحابہ اہل بیت سے لیں گے۔ تو یہ لقب ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو اس آیت کی تفسیر ہو گئی۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہاں لفظ کافی جگہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے میں نے چاہا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ تو اس وقت اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، امام ابو حنیفہ کے پیروکار، امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار، امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین اور پیروکار جو ہیں، ان چاروں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور یہ چاروں حق کے راستے پہ ہے، ٹھیک راستے پہ ہیں، صحیح راستے پہ ہیں، تو ان کا معاملہ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا اختلاف نہیں ہے، جو ہے تو وہ بھائیوں والا اختلاف ہے، بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، اچھے اور بہت اچھے کا اختلاف ہے، اس طرح کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو کوئی غلط اختلاف یا برا اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔
تو یہ چند باتیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے حوالے سے تھیں، جو معروضات میں نے آپ کی خدمت میں رکھیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی کتب کا مرتبہ کیا ہے۔ تو میری دعا ہے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو سننے میں صرف آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، تو میں خواتین کی خدمت میں بھی چند معلومات آج پیش کیے دیتا ہوں۔ آج ہمیں درس کا آخری یہاں روز ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں بھی چند معلومات پیش کروں۔ تو میری آئندہ گفتگو کی مخاطب اصل میں خواتین ہوگی، تو میں ان کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ تو میری مائیں بہنیں ذرا توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، دو قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دین بھی عطا فرمایا، علم دنیا بھی آپ کے پاس ہے، اور معاملے میں ایمان کی سلامتی بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے اوپر جو حقوق وارد ہے، حقوق لازم ہے، ان کی ادائیگی صحیح قسم کی ہو جائے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے دین مشکل ہے تو یہ بات غلط ہے۔ عورت کے لیے دین پہ عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، مرد کے معاملات زیادہ ہیں، عورت کے معاملات بہت آسان ہیں۔ مثلا عورت اگر نماز کی پابندی کر لے، روزے کی پابندی کر لے، عزت کی حفاظت کر لے اور خاوند کی اطاعت کرے تو عورت کے لیے تو جنت خود بلائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں گن کر فرمائی اذا صلت المرأة خمسہا صامت شہرہا حافظت فرجہا اطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمائے کوئی خاتون نماز کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے، عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو یہ خاتون جس دروازے سے جنت میں چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ یہ مقام امت میں عام مردوں کو نہیں ہے، یہ مقام امت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک موقع پہ حاصل۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیں، جلد نمبر 1 کتاب المناقب اٹھائیں، باب مناقب ابی بکر میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نیکی کس نے کی، تو بتایا گیا فلاں نے فلاں نے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہر نیکی پر ہاتھ کھڑا کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبریاں سنائیں، اور پھر بات چلی تو فرمایا کہ فلاں بندے کو جنت کا فلاں دروازہ بلائے گا، فلاں نیکی کرنے والے کو جنت کا فلاں دروازہ بلائے گا، فلاں نیکی کرنے والے کو جنت 8 دروازے تھے، ایک دروازے کے بارے میں بات فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اس کو اینی ڈور اس کے لیے کلوز نہ ہو، اینی ڈور اوپن ہو، کوئی دروازہ ہے اس کے لیے کھلا ہے، وہ جہاں سے جائے جنت جائے؟ تو حضور پاک نے فرمایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے ابو بکر وہ آپ ہیں، کہ وہ آپ ہیں، جنت کا ہر دروازہ آپ کو بلائے گا، آپ جس دروازے سے چاہیں جنت داخل ہو جائیں۔ تو خاتون کو بھی یہی مقام دیا نا، اگر یہ نماز کی پابندی کر لے، روزہ رکھ لے، اور یہ خاتون خاوند کی اطاعت اور عزت کی حفاظت کر لے تو دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ اس طرح عورت کو یہ مقام مل رہا ہے۔ باقی بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا رتبہ مرد سے کچھ لحاظ سے کم ہے، تو یہ من قبیلۃ الازداد بات ہے۔ بعض جگہ عورت کا رتبہ بہت بڑا ہوا بھی ہے۔ دیکھیں عورت کو جو مقام بچے کو پیٹ میں اٹھانے پہ ملتا ہے، جو تکلیف پر، وہ مرد کو تو نہیں مل رہا۔ باپ کے قدموں تلے جنت تو نہیں کہی گئی، ماں کے قدموں تلے جنت کہا گیا ہے، اور پھر ماں کے حق وہن علی وہن کہہ کے قرآن نے کئی ذکر فرمائے ہیں، اور پھر ماں کی ممتا کے معاملات میں زیادہ فرمایا ہے۔ عورت کو بچے کے دودھ پلانے پر، رات کو اٹھنے پر، ایک ایک تکلیف پر کتنے اجر ہے۔ ایک خاتون نے ایک مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ عورت نہ نبی بن سکتی ہے نہ امام بن سکتی ہے، تو مذہب اسلام نے اس کو کون سا حق دیا ہے؟ نہ امام بن سکے مسجد میں، نہ نبی بن سکے، تو نہ عورت نبی ہے نہ عورت امام ہے، تو کون سا حق اسلام نے دیا؟ میں نے اس سے کہا میری بہن آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ عورت نبی بن نہیں سکتی، امام بن نہیں سکتی، پر امام اور نبی جن تو سکتی ہے نا۔ انبیاء پیدا ہوئے ہیں تو ماں سے پیدا ہوئے ہیں نا، ائمہ پیدا ہوتے ہیں تو ماں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاملہ کس طرف ہے۔
اللہ نے جو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں۔ ایک بات، یہ بات ساتھ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواتین کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری ہے، پہلے وہ اپنے والد کی ذمہ داری میں ہے، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری میں، اور شوہر کی اور والد کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اس پر اس کو اجر بھی ہے اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر لے۔ شادی کے بعد خاوند کی کتنی ذمہ داری ہے۔ مرزبان کے علاقے سے صحابہ کرام واپس آئے نا، تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو لامرت النساء یسجدن لازواجہن، پھر بیوی کو حکم کیا جاتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ آپ مجھے بتائیں سجدے کا مطلب کیا ہے؟ جس کو مسجود سمجھ کے ساجد سجدہ کر دے، اس کے سامنے کوئی ادھر ادھر کی بات تو نہیں ہوگی نا، اس کو پنگا ڈالنے میں یا اس کے خلاف بات کرنے میں یا اس کو ادھر ادھر کے معاملات میں پھنسانے کے اوپر یہ بات تو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو معبود بن گیا۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے تو وہ خاوند ہے، لیکن سجدہ امت میں جائز نہیں ہے شریعت میں، تو اس لیے نہیں ہے۔ تو خاوند کا رتبہ تو سامنے آ گیا نا کہ اس رتبے پہ ہے، اس مقام پہ ہے، اس مرتبے پہ ہے، یہ درجہ ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ اس کی ویلیو ہے، تو اس نے اس طرح وہاں رہنا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا شادی شدہ خواتین میں نے کہا خاوند کی نرمی ہوتی ہے بیوی کے اوپر، ورنہ خاوند چاہے نا چھوٹے سے معاملات میں ناراض ہو جائے تو ساری رات فرشتوں کو بھجوا دے گا تمہارے اوپر لانتیں کرنے کے لیے۔ جی وہ کیا؟ میں کہا شوہر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو فرشتے لانتیں کرتے ہیں نا۔ تو آپ بتائیں وہ تکلیف میں آپ کو آزمائش کے لیے اس طرح آپ کے اوپر امتحان ڈال دے، لیکن نہیں، خاوند کی نرمی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کو چاہیے وہ ان معاملات میں ان حقوق کو دیکھیں۔ اور اس کے ساتھ اولاد کے حقوق ہے۔ اولاد کے حقوق میں یہ چیز لازم ہے اس کے اوپر کہ یہ ماں باپ اس کو اچھی تعلیم دیں، اور ماں کی گود تو پہلی یونیورسٹی ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ مہد ماں کی گود کو جو کہا گیا کہ ماں کی گود سے قبر کے پنگھوڑے تک علم حاصل کرو، تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اس نے اسے علم پڑھانا ہے۔ اور علم سے مراد علم دین ہونا چاہیے، علم شریعت ہونا چاہیے، اسے علم دین سمجھائے، یہی باتیں بتائیں۔ آج کل ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں نا بس ہمارے بچے بھی اسی طرح پڑھے لکھے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہمارے اوپر بھی محنت کی گئی ہے تو ہم وہی محنت اپنے بچے پہ کریں۔ آج کل کے بچے موبائل کا، سوشل میڈیا کے عادی ہوتے جا رہے ہیں ماں باپ کے استعمال کو دیکھ کر، تو اس سے ہٹانے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچے کو دینی بات سنائیں، ایک کہانی بنا کر، قصے کی شکل بنا کر۔ آپ یوں نہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، تو وہ بچہ کیا سمجھے گا نبی نے کیا فرمایا، قرآن میں آیا، ایسے نہیں۔ اب دیکھو بیٹا وہ آسمان دیکھا ہے، ہاں وہاں سے ایک فرشتہ اترا تھا اور یہ بات لے کر آیا تھا، یوں آیت سمجھائے نا، اس طرح ان کو پتہ ہے۔ ایک واقعہ سنیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ہوا چل رہی تھی، بہت اچھا موسم تھا، بہترین لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص بات کر رہا تھا، سب سن رہے تھے۔ یوں حدیث سنا دے کہ صحابہ کو حضور نے حدیث سنائی ہے، یوں واقعات کی شکل میں کہانی کی ترتیب پر، ایک واقعے کے ترتیب پر سنائیں گے تو ضرور بچے شوق سے سنیں گے، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں اپنی بات آپ کو سناؤں، ہماری والدہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ میری والدہ سیدہ تھی، ہاشمیہ تھی، حضرت علی کی نسل ہے، حضرت علی کی اولاد ہے۔ میری امی جان نے میرے ساتھ دن طے کیے ہوئے تھے ہفتے کے، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پھر ہفتہ آ گیا۔ یہ جو 7 دن ہیں، ہر دن میں ایک نہ ایک قصہ میرے ساتھ طے ہوتا تھا کہ یہ قصہ میں نے تمہیں سنانا ہے۔ قصے کا مطلب یہ واقعہ سے لفظ سے زیادہ بچہ متاثر قصے پہ ہوتا ہے نا، قصہ سنائے۔ تو کیا قصہ؟ آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ کیا ہوا تھا یہ سناؤں گا۔ وہ میں رات کو سنتا، پھر جا کے مجھے نیند آتی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن ہاں جی اب ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، اس سے اگلے دن ہاں جی اب میں نے آپ کو ایک قصہ سنانا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ یوں قصے بٹے ہوئے ہوتے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو جہل کے معاملات تک۔ تو ان واقعات مجھے ازبر ہو جاتے، یہ امی جانا میں سناتی، اور ایسے انداز سے سناتی نا، وہ فرعون ڈوب رہا اور یوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر آ رہا اور فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، وہ پوری آیت وہ نظر آ رہا ہوتا تھا کہ واقعی یہ کوئی فرعون ہے اور یہ ڈوب رہا ہے اور یہ مسلمان وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں۔ تو اس انداز سے سناتی، وہ واقعات یاد ہو جاتے۔ آج بھی تفسیر کے اندر
مجھے پڑھنے کا اتفاق ہو نا واقعہ تو پوری اماں کی بات سنائی ہوئی سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اپنی اولاد کو اس طرح سنائیں، سمجھائیں، ان کو ٹائم دیں۔ نوافل سے زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ میں اپنی اولاد کو ٹائم دوں، میں ایک معاشرے میں ایک اچھا فرد تیار کر لوں۔ کوئی 100 بروں کو ایک طرف لانے سے بہتر ہے ایک اچھا فرد تیار کر لوں۔ کیسے؟ مثلاً کمرے میں اندھیرا ہو، 10 بندے مل کے کہیں اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو اس سے روشنی نہیں ہوگی۔ روشنی کب ہوگی؟ 10 میں سے 9 چھوڑ دیں، کوئی ایک آئے اور موم بتی جلا دے، تو ہم اپنے حصے کا چراغ جلا دیں، اپنے حصے کی وہاں نیکی کر دیں، تو ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح عبادت کا شوق بندہ دلائے، عبادت کا ذوق دلائے، تو ایسے ہی ہے۔ کرامت میں امام بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھا ہے کہ ان کی والدہ انہیں کہتی تھی اللہ سے مانگو گے تو روٹی ملے گی، اللہ سے مانگو گے، اور وہ بچے کا یقین بنوانے کے لیے روٹی پکا کر الماری میں رکھ دیتی اور پھر کہتی 2 نفل پڑھو اور ملے گا، تو بچہ آتا کہتے وہ پڑھتا اور وہ الماری کھولتا تو روٹی مل جاتی۔ ایسے ہی ان کا یقین بنوایا۔ ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ ایک دن اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ فضل اور کرم جاری ہوا کہ ماں نے کسی اور جگہ مصروف ہے اور وہ اس دن نہیں پکا سکی، تو گھر آئی اور بیٹا روٹی کھا رہا ہے، تو کہا کیا کہ میں نے ایسے نماز پڑھی اور اللہ نے مجھے روٹی دی اور میں کھا رہا ہوں، جس ترتیب پر بھی رب کریم نے اس کو بھجوائی۔ تو کتنی آسانی کا معاملہ تھا، کتنی سچائی اس زمانے میں سکھائی گئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ذل الرحمانی، بہت بڑا نام ہے۔ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام فقہ میں ہے، علم حدیث میں ہے، علم شریعت میں ہے، ایسے علم تصوف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کا نام ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں یہی سکھایا تھا نا کہ بیٹا سچ بولنا، تو انہیں سچ بولا کہ 1000 اشرفی میرے اس پاکٹ میں اندر سی ہوئی ہے، تو پورا ڈاکوؤں کا گروہ توبہ طیب ہو گیا تھا اور سب ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، حالانکہ ایک سچ بولنے کے اوپر۔ تو مانگ اصل ہوتی ہے جو یوں سمجھائے۔ تو خواتین ان معاملات میں دیکھیں، اور یہاں پھر اپنا بندہ محاسبہ کرے روزانہ کی بنیاد پر، ایک وقت نکالے، وہ 4 منٹ ہوں، 5 منٹ ہوں، وہ 2 منٹ ہوں، لیکن ہوں تنہائی میں، اس میں نہ موبائل ساتھ ہو نہ کوئی دوسرا ساتھ ہو، صرف توجہ اپنے دل پر ہو کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا، اس میں کتنی اچھائیاں کتنی برائیاں تھیں، تو اس میں اپنی نیکیوں کو بھی سامنے رکھیں، اپنی برائیوں کو بھی سامنے رکھیں۔ ہر بندہ جانتا ہے، اگلے دن کوشش کریں کہ برائیاں کم ہوں، نیکی بڑھ جائے۔ یوں 2 4 5 10 دن ہم اپنے ذات کے اوپر سوچنا شروع کر دیں، اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس پر بندے کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا بندے کو کوئی تکلیف کا معاملہ لاحق ہو جائے۔ تو اس چیزوں کو مجھے دیکھنا ہوگا۔ تو خواتین میں ایک چیز یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ خوش ہے یا نہیں ہے، یا میرا اس معاملے پہ کیا لینا دینا ہے، یہ بندہ ذہن میں رکھے، تو پھر کسی کو دکھانے کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی کے لیے کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا، وہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے معاملات کے لیے ہوگا۔ نیت کا انحصار ہوگا کہ کس نیت کی بنیاد پہ کام کیا جا رہا ہے، کس طرح سمجھایا جا رہا ہے، اس کا مطمع نظر کیا تھا، اس کی وجہ ریزن بیس کیا تھی، بنیاد کیا تھی، یہ کس ترتیب پر یہ کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں، خواتین کے معاملے میں حدیث پاک کے اندر جو ہے تو جتنی نرمی اور جتنی گنجائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی ہے اور سمجھایا ہے، ایسا بہت کم ملتا ہے۔ مثلاً خواتین کو اکثر موقعوں پہ اللہ کی طرف متوجہ کرانے کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے۔ 2-3 واقعات آپ دیکھ لیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے آئی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چوتھی اور چہیتی بیٹی ہیں جن کی آمد پہ حضور کھڑے ہو جائیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹا کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں ہیں تو مجھے کوئی ایک لونڈی دے دیں، ایک باندی دے دیں جو ہماری خدمت کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا فاطمہ بیٹی اس سے افضل چیز بتاؤں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یعنی دنیا کے اوپر نظر چھڑوا کے آخرت میں نظر رکھوانے کی ترتیب رسول اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد پہ کوئی شفقت نہیں تھی، لیکن وہاں دنیا کی باتوں سے ہٹا کر آخرت پہ لے گئے۔ ایسے ہی حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات کی تھی کہ جی میرے میاں نے مجھے زہار کے الفاظ کہہ دیے ہیں، میرے لیے کوئی گنجائش بنوا دیں، کوئی گنجائش۔
اس زمانے میں زہار طلاق ہی ہوا کرتا تھا، تو میرے میاں نے تو یہ جملہ مجھے کہہ دیا. اب وہ خاتون وہ ہے جس کا صرف میاں ہے اور باقی چھوٹے بچے ہیں، بھائی بھی شہید ہے، ماں بھی فوت ہو گئی ہے، والد بھی شہید ہے. وہ جائے گی تو اس عمر میں کس کے گھر جائے گی؟ ان چھوٹے بچوں کو لے کے کس کے دروازے پہ بیٹھے گی؟ بھائی کا گھر بھی نہیں ہے، بہن کا گھر بھی نہیں ہے، ماں اور باپ کا گھر بھی نہیں ہے، اور ادھر سے بھی طلاق ہو جائے تو کہاں جائے گی؟ اتنی ایمرجنسی سچویشن ہے. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان سے اس بارے میں کوئی گنجائش نہیں ملی، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک مسئلہ حل فرما دیں گے. اور اس خاتون نے کہا اچھا، اور مصلح ڈالا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا. اور مصلح ڈال کے جب مانگا تو آسمان سے حضرت جبرائیل اترے ہیں اور پوری صورت مجادلہ کا پہلا رکوع اتار دیا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکم. کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور اس خاتون کی بات کو اللہ سن رہے ہیں، اور وہ آپ سے اس مسئلے پر بحث کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی حل نکال دے، میرے لیے کوئی حل نکال دے. فرمایا آپ نے جو بات فرمائی نا اور اس نے اللہ سے مانگا، ہم نے اس کے دل کی طلب کو سن لیا. تو اس خاتون کے لیے اور پورا سورت. اچھا آپ کو علم میں ہے سورت مجادلہ قرآن کریم کی سورت نمبر 58 ہے، 28واں پارے کا پہلا صفحہ شروع ہو رہی ہے، 3 رکوع کی سورت ہے. یہ اکیلی سورت ہے اس قرآن کی 114 سورتوں میں جو اس جیسی سورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ 22 آیات کی یہ سورت ہے اور 39 مرتبہ لفظ اللہ اس میں استعمال ہوا ہے. ہر آیت کے اندر کہیں 3 کہیں 4 کہیں 2 ورنہ ایک دفعہ تو لفظ اللہ ضرور استعمال ہوا ہے. پورے قرآن میں ایسی صورت نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہو، ہر آیت میں لفظ اللہ. آپ سورت مجادلہ کو چیک کر لیں، ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. اور یہ ایک خاتون کی خواہش پہ اتری ہے خاتون کے معاملے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. تو کس طرح اللہ جل شانہ کی نبی نے انہیں دنیا کے معاملات سے رب کی طرف جوڑا ہے، آخرت کی طرف جوڑا ہے. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آخرت کے معاملات اس کے لیے کیا ہے. بس آخرت ہم سامنے رکھیں گے تو سب کچھ سمجھ آ جائے گی. آخرت طرف توجہ نہ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا. فرمایا اذکروا حازم اللذات، پھر لذت کو توڑنے والی چیز کو یاد کر لو. فرمایا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ موت ہے، دنیا سے جانا ہے، ایک دفعہ مر جانا ہے. اپنے سامنے وہ رکھ لو. حضرت عمر جب خلیفہ بنے نا تو مشورے میں سب کو بٹھایا کہ میرے سامنے ایک لفظ ایسا لکھا ہوا ہو جب میں فیصلے کے لیے بیٹھوں اس کو دیکھوں تو میں نا انصافی نہ کر سکوں، شیطان مجھے ورغلانے کی کوشش کرے تو میں اس کی بات نہ مان سکوں، میں اللہ کے لیے فیصلہ کروں. تو کیا لکھوں؟ تو سب کے اتفاق سے ایک جملہ لکھا گیا تھا، کفا بالموت واعظا یا عمر. عمر موت سے بڑھ کے اور کوئی نصیحت دینے والی چیز نہیں ہے. یہ لفظ لکھے. حضرت عمر اس کو دیکھتے اور فیصلہ کرتے. اور عمر کا انصاف، کہتے ہیں ایک کوڑے پہ زمین کا زلزلہ مدینے کا روکا تھا اور قیامت تک رکے گا. دریائے نیل کے کنارے وہ ایک خط ڈالا تھا اور دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر چلا تھا اور قیامت تک چلتا رہے گا. حرا کی آگ بجھ گئی تھی حضرت عمر کی ایک چادر پہ جو تمیم داری ان کو دی تھی، اور حضرت ساریہ بن زنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک آوازیں رب نے پہنچوا دی تھیں. تو یہ حضرت عمر ہے، سامنے لفظ لکھا ہے موت سے بڑھ کے. تو ہمیں موت کو یاد کر لینا چاہیے کہ مر جانا ہے. اور موت کے بارے میں میری ماؤں بہنوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک شخص نے خواب دیکھا اور وہ اللہ والے کے پاس آیا کہ میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب کی تعبیر دے. کہا جی خواب کیا ہے؟ بڑا عجیب خواب تھا. اس نے کہا میں نے خواب دیکھا رات کو کہ میں دوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے شیر ایک جانور دوڑ رہا ہے، مجھے اچک لے گا، لپک لے گا، کھا لے گا. تو مجھے چک لگا کے کھا نہ جائے وہ، میں اس کے چنگل میں آ جاؤں گا. وہ بھی دوڑ رہا ہے، میں بھی دوڑ رہا ہوں. تو اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، دریا میں کودوں، کہاں جاؤں؟ وہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے. کہتے مجھے ایک کنواں نظر آیا تو میں نے اس میں چھلانگ لگائی تاکہ یار اس سے تو بچ جاؤں. اس پہ درخت کی شاخیں لٹکی ہوئی تھی، میں درخت کی شاخوں کو پکڑ کے لٹک گیا. اوپر سے آ کے شیر ایسے ٹھہر گیا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کچھ ٹائم بعد تو چلا جائے گا نا، تو میں باہر نکل کے چل پڑوں گا. اوپر سے شیر ٹھہرا ہے، وہ ہٹ نہیں رہا. کہتے میں نیچے نظر کی تو نیچے 2 سانپ ہیں جو ایسے ایسے ہل رہے ہیں اور میری انتظار میں گویا ہے کہ بس میں گروں اور وہ مجھے اپنا نوالا بنا لیں. تو میں تو بہت پریشان کہ نیچے سانپ ہے، اوپر شیر ہے. چلو بہرحال لٹکا ہوا ہوں، شاخیں بڑی مضبوط تھی، میں نے انہیں پکڑا ہوا تھا. کہتے یہاں ایک کام اور ہو گیا. اور وہ کام یہ ہوا کہ 2 پرندے آ گئے، بڑی بڑی ان کی چونچ اور نوک تھی، ایک کالے رنگ کا ایک سفید رنگ کا، اور دونوں آ کے
انہی شاخوں کو کاٹنے لگ گئے اپنی چونچ سے جن شاخوں کو میں نے پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بس میرا کام تو پورا ہو گیا, اب میں نیچے ہی گروں گا اور کیا ہوگا, اور بس سانپ میرے جو اپنا نوالا بنائیں گے. کہتے کیفیت یہی ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی. نیند سے آنکھ کھلنی تھی کہ میں تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ گیا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, اور میں دائیں بائیں دیکھوں کچھ بھی نہیں ہے, میں پسینہ پسینہ ہوں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ شکر ہے یہ خواب تھا. کہ میں نے یہ خواب دیکھا. وہ معبر وقت کے پاس پہنچے اور تعبیر لینے کے لیے گیا کہ جی مجھے تعبیر بتا دیں, کیا حل ہے میرا, اس خواب کا مطلب کیا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی سے خواب سنا اور فرمایا کہ خواب صرف آپ کی ذات کا نہیں ہے, یہ خواب پورے عالم کا ہے, پوری امت کا ہے, کائنات کا ہے, پوری یونیورس کا خواب ہے. کہا جی وہ کیا؟ فرمایا یہ انسان کی زندگی کو دکھایا گیا ہے. شیر کا پیچھے دوڑنا یہ اشارہ ہے کہ ملک الموت کے لیے قرآن کہتے ہیں وکل بکم, تمہارے ساتھ چمٹا دیا گیا ہے, تمہیں کسی وقت موت آئے گی. اور یہ جو تم نے شاخوں پہ اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگا کے پکڑ لیا, تو کنواں تیرے لیے دنیا ہے, اور شاخوں کو تم نے پکڑا ہوا ہے تمہاری زندگی ہے. اور جو اوپر دو پرندے آئے ہیں کالا اور سفید, یہ دن اور رات ہے, یہ تیری زندگی کو کاٹ رہے ہیں. جو تیری شاخیں ہیں نا جتنی, بس وہ کاٹ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, کالے پرندے کے بعد اب سفید پرندہ اس ہماری اس شاخ کو کاٹ رہا ہے, دن چل رہا ہے. اور کہ جو برائیاں کی ہیں نا وہ قبر میں سانپ جو نیچے نظر آ رہے ہیں نا, تو جو تیری قبر کے اعمال ہیں تجھے وہاں جزا ملنی ہے. تو اب یہ حال ہے, مر جانا ہے بندے نے, دنیا چھوڑ جانی ہے, سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. کیا ہوگا, کیا بچے گا ہمارے لیے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں. لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. کہتے ہیں عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا کپڑا پہنا, یہ تو بچوں کی عید ہے. عید اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا اور اپنی زندگی کو جس نے چینج کر لی, اللہ کی طرف آ گیا اور رب کی طرف لوٹ کے آیا کہ اللہ نے مجھے کیا کہا. جہاں اللہ نے دیکھنے کو حکم کیا وہی دیکھوں گا, جہاں سننے کو حکم کیا وہی سنوں گا, جو بولنے کو حکم کیا وہی بولوں گا, اس سے ہٹ کے نہیں چلوں گا. دیکھیں موبائل ہے, اس موبائل کو ہم اس کی گارنٹی کارڈ کے بغیر چلاتے نہیں ہیں, کیونکہ جیسی ہدایات ہے ویسے چلاتے ہیں. کیوں؟ یہ مشین خراب ہو جائے گی اگر ہم ان کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کریں. تو ہماری جسمانی مشین ہے, اللہ اس کے خالق ہے, اس کی گارنٹی کارڈ کے بغیر ہم چلائیں گے تو وہ کیسے خراب نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بھی پوری ترتیب ہے, اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا. اس کے لیے شیطان ہمارے لیے نئے ببل کی طرح لمبا کر کے ہمیں کوئی باتیں سکھائے, سنائے, سمجھائے تو نہیں. شیطان سے ہم نے آنکھیں پھیرنی ہے, ہم نے رحمان کو جان دینی ہے, اللہ کے سامنے پہنچنا ہے, قیامت میں پہنچنا ہے. میں ایک جگہ بات کر رہا تھا ایک کالج میں, تو ایک دنیاوی علوم کے پڑھے لکھے بندے نے مجھے کہا کہ بس تم مولوی اسی چیز میں پڑے ہوئے ہو, کافر چاند پر پہنچ گیا ہے, انگریز ہے وہ چاند پر پہنچ گیا, تم ہمیں بس 6 فٹ زمین کے نیچے کی باتیں سنا رہے ہو, آپ لوگ بھی کوئی ترقی کریں. میں نے کہا چاند پہ پہنچنا ترقی ہے؟ کہتے بہت بڑی ترقی ہے. میں نے کہا اگر اوپر پہنچنا ترقی ہے نا تیرے مطابق, تو پھر ہم بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. کہ وہ کیا؟ میں نے کہا میں اس نبی کے ماننے والا ہوں, میرا نبی تو عرش پہ پہنچا ہے, آپ ہمیں چاند تک سنا رہے ہیں. تو یار اگر اس بات پہ آپ نے خوش ہو کہ انگریز سے متاثر ہونا ہے کہ انگریز چاند پہ پہنچا, پھر حضور سے یاری لگائیں, حضور عرش پہ پہنچے. کچھ لوگ کہتے ہیں میرے اوپر تک تعلقات ہیں, تو میں نے کہا اوپر والوں سے تعلقات رکھنے ہیں تو عرش سے تعلقات بناؤ, عرش سب سے اوپر ہے. عرش والے سے تعلقات بناؤ کہ میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں. تو اسی لیے ہمیں اپنے اللہ سے اور آخرت کے معاملات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہوگی اور ٹھیک طرح معاملہ چلانا ہوگا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.